ابھی شاہزان اور اس کے گھر والوں کو واپس گئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اگلے ہی دن شبینہ بیگم نے دوبارہ آئلہ کو فون کر دیا۔ فون اٹھاتے ہی شبینہ بیگم انتہائی اپنائیت سے بولی، آئلہ بیٹی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کے گھر آ کر ہمیں بہت ہی اچھا لگا۔ آپ لوگ بہت رکھ رکھاؤ والے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی بہت رکھ رکھاؤ والی خاتون ہوں۔ میں ایک اللہ والے کی بیٹی ہوں۔ بیٹی، میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی، اور اگر میرا کوئی دل دکھائے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ بس آپ سب لوگ میرے دل کو بہت بھا گئے ہیں، بہت بہت اچھے لگے ہیں آپ لوگ۔ اپنی تعریفوں کے بعد انہوں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، اسی لیے بیٹی، میری بہن بھی نا اب حیا کو دیکھنے کے لیے آنا چاہ رہی ہے۔ آخر اس کی بھانجے کی ہونے والی بیوی ہے نا، تو اس کی بھی دلی خواہش ہے کہ وہ حیا سے ملے۔ شاہزین کی خالہ آنا چاہ رہی ہیں، اگر آپ کہیں اور اجازت ہو تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ آئلہ نے فون ہولڈ پر رکھا اور اپنے سسر زرار صاحب سے اس بارے میں پوچھا۔ زرار صاحب نے خوشی سے اجازت دے دی، جس کے بعد آئلہ نے شبینہ بیگم کو فون پر آنے کی حامی بھر دی۔ اگلے ہی دن شبینہ بیگم اپنی بہن شمائلہ کو لے کر بخاری ہاؤس پہنچ گئیں۔ شمائلہ حیا سے ملی تو انہیں بھی حیا بے حد پسند آئی۔ وہ حیا سے بہت پیار اور لاڈ جتا کر ملی اور کچھ وقت گزارنے کے بعد رخصت ہو گئیں۔ ابھی یہ ملاقات گزرے ایک ہی دن ہوا تھا کہ اگلے دن شبینہ بیگم نے پھر آئلہ کو کال ملا لی۔ کہنے لگیں، آئلہ بیٹی، ایک ہفتے بعد عید ہے، آپ لوگ اب تک ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ عید کے تیسرے دن ہمارے ہاں ایک گیٹ ٹوگیدر ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ سب لوگ ہمارے گھر آئیں۔ جب یہ دعوت نامہ گھر پہنچا تو اذلان اور پاریزہ نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اذلان تو ویسے ہی ایسی محفلوں میں کہیں آتا جاتا نہیں تھا، مگر پاریزہ کا غصہ الگ ہی سطح پر تھا۔ پاریزہ نے تپ کر کہا، میں تو بالکل بھی ان خبیثوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے تو یہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، یہ فارمی مرغی کوئی نہ کوئی چال چل رہی ہے بابا۔ یہ کوئی رنگین فارم ہے، یہ ایک نمبر فارمی مرغی نہیں ہے، بہت خبیث بڑیا ہے۔ میں اس کی شکل دیکھ کر ہی پہچان گئی ہوں۔ زرار صاحب نے جب بیٹی کی کڑوی زبان سنی تو انہوں نے تل ملا کر اسے روکا۔ چپ ہو جاؤ پاریزہ، تم تو ہر کسی کو ایسے ہی بولتی ہو۔ 18 سال کی عمر میں تمہارا یہ حال ہے، آگے جا کر پتہ نہیں تم کیا کرو گی۔ تم تو اپنا منہ ہی بند رکھا کرو۔ ایک اذلان کم تھا جو دوسری تم بھی پیدا ہو گئی۔ پاریزہ غصے سے اپنے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ باقی سب نے عید پر ان کے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عید والے دن جب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ رات کی دعوت کے لیے تیار ہونے ہی لگے تھے، ٹھیک اسی وقت آئلہ کے نمبر پر شاہزین کی خالہ شمائلہ کا فون آیا۔ آئلہ نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے شمائلہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، آئلہ بیٹا، میں شاہزین کی خالہ بات کر رہی ہوں۔ بہت افسوسناک خبر ہے، شبینہ کے شوہر وسیم بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ شاہزین کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ لوگ عید کی دعوت کے لیے مت آئیے گا، وہ تو اب نہیں ہو پائے گی، بلکہ آپ سب بس ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جلدی پہنچ جائیں۔ آئلہ نے یہ دردناک خبر سن کر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے سسر زرار صاحب اور دیور درار بخاری کے ساتھ جنازے میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی دونوں معصوم بیٹیوں عیشا اور انارہ کو پاریزہ کے پاس چھوڑ دیا۔ پاریزہ بھلے ہی اکھڑ مزاج تھی، مگر وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والی بیٹی اور بہترین پھپھو تھی۔
وہ اپنے بھائی کی بچیوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن خبیث لوگوں کو پہچاننے کی اس میں خدا داد صلاحیت تھی۔ اسی لیے اس نے دونوں بھتیجیوں کو ہنسی خوشی اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سب کو جانے دیا۔ جب عائلہ زرار صاحب اور درار بخاری کے ساتھ شاہ خاندان کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ جنازے کا وہ ماحول ایک بالکل ہی الگ اور عجیب نہج پر تھا۔ وہاں روایتی سوگ کے بجائے کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور سب عورتیں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ تعزیت کے لیے آنے والی خواتین نے اپنے منہ پر فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا اور انتہائی بناوٹی انداز میں ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ خود نئی بیوہ ہونے والی شبینہ بیگم بھی چہرے پر فیس پاؤڈر تھوپ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس بناؤ سنگھار کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی جیسے ان کا کوئی خاص سفید رنگ اور روپ ابھر کر چہرے پر آیا ہو۔ سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے وہ رو تو رہی تھی، مگر اپنے آنسو بار بار ٹشو پیپر سے بڑے سلیقے سے پونچھ رہی تھی تاکہ پاؤڈر خراب نہ ہو۔ عائلہ کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر شبینہ بیگم ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، بس اللہ کی مرضی تھی، ان کو ٹی بی تھی، ان کا حال یوں تھا۔ عائلہ کو یہ پورا ماحول دیکھ کر دلی طور پر بہت دکھ اور صدمہ ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ جس علاقے یا طبقے میں رہتے ہیں وہاں کا رواج ہی ایسا ہوگا اور لوگ ایسے ہی روتے ہوں گے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف مردوں میں شاہ زین کا حال بہت ہی برا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زرار صاحب پر پڑی وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ شاہ زین کی چیخیں اور رونا دیکھ کر زرار صاحب کا دل پگھل گیا اور انہیں اس معصوم لڑکے پر بے حد ترس آیا۔ جنازے کی رسومات سے فارغ ہو کر زرار صاحب، عائلہ اور درار بخاری گہرے افسوس کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پاریزہ کے سامنے وہاں کے ماحول یا جنازے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ سب خاموش ہی رہے۔ لیکن کچھ دیر بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے عائلہ کے منہ سے بے ساختہ شاہ خاندان کے بارے میں ایک ہلکی سی بات نکل گئی۔ عائلہ کے منہ سے وہ بات نکلتے ہی پاریزہ نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ وہ صوفے سے اچھل کھڑی ہوئی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھا، میں بول رہی تھی نا بھابھی، یہ لوگ بہت ڈبل فیس لوگ ہیں۔ میری عقابی نظر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کی عیاری اب آپ صاحب کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ عائلہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور پاریزہ کو ٹوکتے ہوئے دھیمے سے بولی، چپ کر جاؤ پاریزہ، تم تو کبھی خاموش ہی نہیں ہوتی ہو۔ کسی کے گھر میں اتنی بڑی میت ہو گئی ہے، وہ لوگ صدمے میں ہیں اور تم اپنی الگ ہی کہانی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ہاں، کچھ تو لحاظ کرو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر پاریزہ ایک بار پھر بری طرح تپ گئی اور غصے سے پیر پٹکتے ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عائلہ کے جنازے سے آنے کے بعد ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شبینہ بیگم نے دوبارہ عائلہ کے نمبر پر فون کھڑکا دیا۔ اس بار ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح میٹھا تو تھا، مگر اس میں ایک الگ ہی فرمائش چھپی تھی۔ شبینہ بیگم فون پر بولی، عائلہ بیٹی، تم جو آج جنازے میں برقع پہن کر آئی تھی نا، وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا تھا۔ تم جہاں سے بھی اپنے لیے برقعے لیتی ہو ذرا میرے لیے بھی ویسا ہی ایک برقع لا دینا، میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ وہ اصل میں اب میں عدت میں بیٹھ گئی ہوں نا، تو مجھے باہر کے کاموں یا ضرورت کے لیے برقع چاہیے تھا۔ عائلہ جو دل کی بہت صاف اور مروت والی لڑکی تھی فوراً بولی، جی جی آنٹی، کیوں نہیں، ضرور میں آپ کے لیے ویسا ہی برقع لا دوں گی۔ اپنے وعدے کے مطابق عائلہ بازار گئی
اور اس نے شبینہ بیگم کے لیے ایک بے حد بیش قیمتی مہنگا اور خوبصورت برقع خریدا۔ وہ برقع لے کر خود ان کے گھر گئی اور بڑی محبت سے شبینہ بیگم کو پیش کر دیا۔ جب برقع دینے کے بعد پیسوں کی بات آئی تو عائلہ نے اخلاقاً پیسے لینے سے صاف منع کر دیا کہ آنٹی اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری طرف شبینہ بیگم تو جیسے اسی طاق میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے بھی پیسوں کے لیے کوئی زیادہ اصرار یا فورس نہیں کیا اور بڑے آرام سے وہ مہنگا برقع مفت میں رکھ لیا۔ برقع رکھنے کے بعد ابھی مشکل سے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ شبینہ بیگم نے دوبارہ فون گھما دیا۔ عائلہ نے فون اٹھایا تو شبینہ بیگم بولی، بیٹا ذرا بھائی سے میری بات کروا دو، یعنی زرار صاحب سے، اور ہاں مجھے تمہاری ساس سے بھی ذرا ضروری بات کرنی ہے۔ عائلہ نے جواب دیا، آنٹی امی تو اس وقت کاموں میں بہت مصروف ہیں، آپ ایسا کریں کہ بابا ہی سے بات کر لیں۔ فون زرار صاحب کو دیا گیا تو شبینہ بیگم نے اپنی مظلومیت کا راگ الاپنا شروع کر دیا اور روحان سی آواز میں بولی، زرار بھائی اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی اور تنہا ہو گئی ہوں۔ میرا گھر تو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب دیر نہ کی جائے اور میں فوراً ہی حیا کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آؤں۔ میں اس کو خود اپنے پاس رکھوں گی، خود ہی آگے پڑھاؤں گی اور اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ شبینہ بیگم نے تو جیسے عدت کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا۔ انہوں نے اپنی عدت کے دوران ہی شادی کی رسمیں کرنے کا دباؤ ڈال دیا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ عدت کے نام پر صرف حیا کے گھر آ کر اس کے باپ اور بھائیوں سے تو نام نہاد پردہ کر لیتی تھیں، لیکن باقی پوری دنیا کے سامنے بغیر برقعے کے مٹر گشت کرتی پھرتی تھیں، اور انہوں نے عدت کی کوئی احکام نہیں مانے۔ اس عدت کے بیچ وہ حیا کے گھر ایک انتہائی بے تکی اور سستی سی رسم کرنے آ پہنچی۔ رسم کے نام پر وہ حیا کے لیے ایک معمولی سا پرس اور عطر لے آئیں، ساتھ میں 1 کلو باسی مٹھائی کا ڈبہ، اور اپنے ساتھ اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی لے آئی تھیں۔ انہوں نے حیا کے گلے میں ایک سستا سا پھولوں کا ہار ڈالا اور بولی، لو جی رسم ہو گئی، ہم تو بہت رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، اسی لیے سب قاعدے سے کر رہے ہیں۔ اس گھٹیا اور سستی سی رسم کے جواب میں جب بخاری خاندان اپنی شایان شان جوابی رسم کے لیے کرنے شاہزین شاہ کے گھر گیا تو وہ اپنے ساتھ بے تحاشا مہنگے تحائف لے کر گیا۔ ان کے ساتھ پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے، بہترین مٹھائیوں کے ٹوکرے اور بیش قیمت خشک میوہ جات کے ڈبے تھے۔ انہوں نے شاہ خاندان کے ہر فرد کے لیے الگ الگ قیمتی تحائف خریدے تھے، غرض یہ کہ وہ لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی اور شاندار سامان لے کر گئے تھے، جس سے شبینہ بیگم کا پورا گھر تحائف سے بھر گیا۔ اس موقع پر جب شادی کے معاملات کی بات چیت شروع ہوئی تو زرار صاحب نے واضح اور سنجیدہ انداز میں کہا، دیکھیں شبینہ بیگم، ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہمارے گھر میں یہ فضول رسومات جیسے مایو، مہندی اور دوسری ہندوانی رسمیں نہیں کی جاتی ہیں۔ ہم صرف نکاح اور ولیمے کی سنت کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہم بہت ہی شاندار طریقے سے کریں گے۔ زرار صاحب کی یہ بات سنتے ہی شبینہ بیگم نے فوراً چہک کر پینترا بدلا اور بولی، ہیں زرار بھائی، آپ کے گھر کی رسمیں اپنی جگہ، مگر ہماری بھی تو کچھ رسمیں ہیں۔
ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ دھوم دھام سے ہوتا ہے اور ہوگا بھائی، اس طرح سے تو شادی نہیں ہوتی، ہم تو بہت رکھ رکھاؤ والے خاندانی لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ پکا رواج ہے کہ شادی کا جوڑا لڑکی اپنا خود بناتے ہیں اور لڑکا اپنی شیروانی خود بناتا ہے۔ ہاں، ولیمے کا جوڑا ہم لڑکی کو دے دیتے ہیں۔ بخاری خاندان ان کی اس مکارانہ اور عجیب منطق کو خاموشی سے برداشت کر گیا، جبکہ اس دن پاریزہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ شبینہ بیگم کی یہ لالچی باتیں سن کر پاریزہ کا جی چاہا کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے ان کو منہ توڑ جواب دے دے اور ان کی اوقات یاد دلائے، مگر گھر والوں نے اسے آنکھیں دکھا کر اور دھیمے سے ٹوک کر وہیں خاموش کروا دیا، جس کی وجہ سے پاریزہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اور پھر جیسے ہی 4 مہینے 10 دن گزرے اور ان کی عدت کا وقت ختم ہوا، انہوں نے بخاری خاندان پر دباؤ ڈال کر فوراً حیا کی شادی کروانے کا کہنے لگیں۔ اس کے بعد طے پایا کہ نکاح، رخصتی اور ولیمہ سب الگ الگ دن ہوں گے، لیکن شادی کی تاریخیں اور رسومات طے کرتے ہوئے شبینہ بیگم اپنی ضد پر اڑ گئیں کہ نکاح والے دن مائیوں کی رسم ضرور کی جائے گی۔ جب کہ مائیوں کا ذکر ہوا تو گھر کے بڑے بیٹے اذلان نے شدید مخالفت کی اور اچھا خاصا گند ڈالا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی مائیوں کی رسمیں سراسر بیہودگی ہیں، ان سے صرف بے حیائی مچتی ہے اور ہمارے خاندانی اصولوں کے خلاف ہیں، اس لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شبینہ کی مکارانہ ضد کے آگے بخاری خاندان کو جھکنا پڑا اور بالآخر 1 فروری 2020 کو نکاح کی تقریب رکھنا طے پائی اور اسی دن مائیوں کی رسم بھی رکھ دی گئی، جبکہ رخصتی کے لیے 8 فروری 2020 کی تاریخ مقرر ہوئی۔ 1 فروری 2020 کو نکاح اور مائیوں کی تقریب کا دن آ پہنچا۔ لڑکے والوں کی فرمائش پر ہی باراتیوں کے آنے کا وقت رات ٹھیک 8 بجے کا طے کیا گیا۔ بخاری خاندان اسی حساب سے اطمینان سے انتظامات مکمل کر رہا تھا، لیکن شبینہ بیگم نے وہاں بھی اپنی چال چل دی۔ ابھی رات کے 7 ہی بجے تھے کہ وہ گاڑیاں بھر کر لڑکی والوں کے گھر کے باہر آ دھمکی۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر شور مچا دیا، ہم بارات لے آئے، ہم بارات لے آئے، ہمارا استقبال کریں، کہاں ہے سب؟ چونکہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ لوگ پہنچ گئے تھے، اس لیے ہال میں تیاریاں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں اور انتظامات آخری مراحل میں چل رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حیا کا دوسرا بھائی درار بخاری آگے بڑھا اور بڑے ادب سے بولا، آنٹی آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر یہاں ویٹ کر لیں، بس کچھ ہی منٹوں میں ارینجمنٹس کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہم آپ سب کا بہت شاندار اور شاہانہ ویلکم کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ درار کا اتنا کہنا تھا کہ شبینہ بیگم کے تیور یک دم بدل گئے اور وہ سب کے سامنے تپ کر چلانے لگیں، کیوں بھائی، ہم کوئی گرے پڑے لوگ ہیں کیا؟ آپ لوگوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہم ابھی کے ابھی بارات واپس لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ایسی گرے پڑے اور تیسرے درجے کی جگہوں پر اپنے بیٹے کی شادی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ میری اتنی عزت دار سہیلیوں اور رشتہ داروں کے سامنے تماشا بنا دیا ہمارا۔ میری اس معاشرے میں ایک عزت ہے، میری کوئی رسپیکٹ ہے بھائی، میں بہت عزت دار اور خاندانی عورت ہوں، رکھ رکھاؤ والی ہوں، اللہ والی ہوں۔ میں یہاں تم لوگوں سے اپنی بے عزتی کروانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ یاد رکھو، میری دعا سے بھی ڈرو اور میری بد دعا سے بھی ڈرو۔ تم لوگ ہماری بے عزتی کر رہے ہو، ہمارا مذاق بنا رہے ہو۔ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر کے بخاری خاندان کی خاندانی شرافت کو سب کے سامنے اچھالنا شروع کر دیا۔
تاہم بخاری خاندان نے اپنی روایتی شرافت اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی تمام انتظامات مکمل کیے اور نہ صرف صورتحال کو سنبھالا بلکہ شبینہ بیگم اور ان کے پورے خاندان کا بہت ہی شاندار اور پرتپاک استقبال کیا۔ استقبال کے بعد جب رسومات کا آغاز ہوا تو شبینہ بیگم حیا کے لیے بری کا سامان لے آئیں۔ انہوں نے حیا کے لیے جو جوڑے نکالے وہ انتہائی کڑے اور بھاری کڑھائی والے تھے، جو شکل سے ہی بہت ہی عجیب اور آؤٹ آف ٹرینڈ لگ رہے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی وہ جوڑے ایک آنکھ نہیں بھائی، لیکن بخاری خاندان نے صرف محبت اور لحاظ کی خاطر انہیں خوشی رکھ لیا۔ حد تو یہ تھی کہ ان قیمتی کپڑوں کے بیچ شبینہ بیگم حیا کے لیے ایک پرانی سی نائٹی بھی اٹھا لائی تھی، جو صاف بتا رہی تھی کہ ان کی نیت اور سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ یہی نہیں، مٹھائیوں اور تحفوں کے بڑے دعوے کرنے والی شبینہ بیگم اپنے ساتھ بس ایک سڑا ہوا پھلوں کا ٹوکرا لے کر آئی تھی۔ جب عائلہ کی نظر اس سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے پر پڑی تو شبینہ بیگم نے فوراً بات بناتے ہوئے مکر کا سہارا لیا اور بولی، ارے عائلہ بیٹی، یہ ٹوکرا اصل میں نیچے دب گیا تھا، وہ بچوں نے بنوایا ہے نا، تو بس انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا اور یوں ہو گیا۔ خیر، اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے جیسا کیا ہم اٹھا لائے۔ انہوں نے اپنی اس گھٹیا اور سستی حرکت کو بڑے آرام سے بچوں کے سر تھوپ کر چھپا لیا۔ حیا اور شاہزین کا نکاح سکون سے ہو گیا، لیکن تماشا بھی باقی تھا۔ نکاح کی تمام رسومات مکمل ہوتے ہی شبینہ بیگم نے ایک نیا رنگ دکھایا۔ وہ اپنے پورے خاندان اور دور پار کے پنجے داروں کو جس کو بھی ساتھ لائی تھی گھسیٹ کر کھانے کی میزوں پر بٹھانے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے ہال کی ساری میزیں اور کرسیاں اپنے ہی لوگوں سے بھر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر ایک ڈرامہ رچایا۔ ہال کی سب میزیں بھرنے کے بعد وہ خود ایک پلیٹ میں سارا کھانا ڈال کر اسٹیج کے بالکل کونے پر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی، تاکہ سب کی نظریں ان پر پڑیں اور ایسا لگے جیسے لڑکے والوں نے ان کی کوئی آؤ بھگت ہی نہیں کی۔ اگلے ہی دن شبینہ بیگم نے پھر عائلہ کو فون کھڑکا دیا اور جلی کٹی باتیں سناتے ہوئے بولی، عائلہ بیٹی، کل رات تو میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرے سب رشتہ داروں نے مجھے اتنا سنایا کہ شبینہ، تم نے کہاں اور کیسے اوچھے لوگوں میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی، تمہیں تو وہاں کوئی عزت ہی نہیں ملی، تمہاری تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کی گئی۔ تم وہاں اسٹیج کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں اور وہ لوگ دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ بھائی، اگر آپ لوگوں نے کی طرف سے مجھے اتنی بنیادی عزت بھی نہیں مل سکتی تو میں تو صاف کہتی ہوں کہ میں یہ شادی ہی ختم کر دوں گی۔ میں 8 تاریخ کو بارات لے کر ہی نہیں آؤں گی، بھلے نکاح ہو گیا تو کیا ہوا۔ انہوں نے بات کو مزید کھینچتے ہوئے اپنی بھڑاس حیا کی والدہ پر بھی نکالی، کہنے لگیں، اور ہاں، تمہاری ساس جو پاکستان آئی ہیں، انہوں نے بھی مجھے کوئی عزت نہیں دی، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، وہ تو بس اپنے ہی غرور میں مگن تھیں۔ حالانکہ سچی بات یہ تھی کہ شہربانو بیگم نے مروت میں شبینہ بیگم کو بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی تھی، مگر شبینہ بیگم اپنی عادت کے مطابق ہر بات کا الٹا مطلب نکال کر بخاری خاندان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے یہ سب جھوٹی اور من مانی باتیں کرتی رہیں۔ چونکہ بخاری خاندان بہت سلجھا ہوا تھا، اس لیے عائرہ نے ان کے جھوٹے اور تیکھے لہجے کے بعد بھی اپنی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود مروت میں معافی مانگ لی اور تلافی کی بات کر کے کسی طرح ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد 4 فروری کو جب شاہزین کی مائیوں کا دن آیا تو بخاری خاندان شاہزین کی بری دینے ان کے گھر گیا۔ وہ شاہزین کے لیے اس قدر بے حد بیش قیمتی اور شاندار جوڑے بنوا کر لے گئے تھے کہ شاہ خاندان اور ان کے دور دراز کے رشتہ داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہاں موجود لوگوں نے اس شاہانہ بری کی ویڈیوز اور موویز بنائی اور انٹرنیٹ پر شیئر کر دیں کہ اتنی شاندار اور شاہانہ بری آج تک کسی کی نہیں آئی۔ اس بری میں نہ صرف شاہزین کے لیے بیش قیمت کپڑے تھے، بلکہ اس کی دور دراز کی دادیوں، بھائیوں اور اس کی ماں اور دیگر تمام رشتہ داروں کے لیے بھی مہنگے جوڑے شامل تھے، یہاں تک کہ شبینہ کے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کے لیے بھی خاص طور پر سوٹ، جائے نماز اور تسبیح رکھی گئی تھی تاکہ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ اس کے علاوہ میووں کے بڑے بڑے ٹوکرے، پھلوں کے ٹوکرے اور مٹھائیوں کے تھال، ہر ایک چیز نفاست اور شان سے تیار کروا کر لے گئے تھے۔ لیکن شاہ خاندان نے یہاں بھی اپنی کمینگی دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بخاری خاندان کے لوگ جب ان کے اپارٹمنٹ کے نیچے پہنچے، جہاں باہر ماہیوں کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگوایا گیا تھا، تو وہ سب وہاں سامان لیے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شبینہ اور اس کے گھر والے اوپر اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے، اور نیچے کھڑے بخاری خاندان کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ آپس میں بول رہے تھے، ہاں ہمارے آنے پر انہوں نے استقبال ٹائم پہ نہیں کیا تھا نا، اب خود وہاں کھڑے رہیں اور سڑتے رہیں، ہم تو اپنی مرضی سے ہی نیچے جائیں گے۔ پورا 1 گھنٹہ بخاری خاندان کے لوگ نیچے کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب شاہزین کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی ماں اور گھر والوں پر سخت غصہ کیا۔ شاہزین کے غصہ کرنے پر بالآخر وہ سب لوگ نیچے اتر کر آئے۔ سب سے زیادہ عجیب روپ تو خود شبینہ بیگم کا تھا۔ ان کے بڑھاپے کے اندر بھی جیسے کوئی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو نئی نئی لڑکیوں جیسا دکھانے کی چاہ میں وہ یہ بات بھی بالکل بھول بیٹھی تھی کہ ابھی ابھی وہ بیوہ ہوئی ہیں۔ وہ تو جیسے ہر معاملے میں اپنی ہونے والی بہو حیا سے ہی کمپٹیشن کر رہی تھی، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حیا کے سٹیج کے برابر میں ہی اپنی شادی کا ایک سٹیج الگ لگا لیں۔ وہ جب نیچے آئیں تو اس طرح اچھلتی اور ناچتی ہوئی شاہزین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ٹھمک ٹھمک کر چل رہی تھیں جیسے ان کا اپنا ولیمہ ہو۔ انہوں نے پورا پیلا تڑکتا بھڑکتا ہوا زرق برق لباس پہن رکھا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور اورنج یلو رنگ کی لپسٹک اور تیز میک اپ تھوپے ہوئے وہ کسی طرح بھی سوگوار نہیں لگ رہی تھیں۔ اس مائیوں کی تقریب کے دوران شبینہ بیگم نے ایک اور تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ حیا کی والدہ شہربانو اور بہن پاریزہ کو شاہزین کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھیں، اور حد تو یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی دولہے کے پاس بیٹھ کر ایک تصویر تک بنانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جب شہربانو بیگم مروت اور محبت کے ناطے شاہزین کے برابر میں بیٹھی اور شاہزین مسکرا کر ان سے باتیں کرنے لگا تو شبینہ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ٹھک سے شاہزین کا منہ اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنی طرف گھما لیا۔ اس نے شاہزین کو زبردستی اپنے ساتھ چمٹا لیا اور زور زور سے کہنے لگی، اے میرا بچہ، میرا بیٹا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف موڑے بیٹھی رہیں اور سب کے سامنے اسے چومنے لگی تاکہ شہربانو بیگم الگ تھلگ ہو جائیں۔ شہربانو بیگم کو شبینہ کا یہ تضحیک آمیز اور گھٹیا رویہ دلی طور پر بہت برا لگا، مگر وہ خاندانی مروت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اگرچہ وہ خود بھی مزاج کی کافی تیز تھیں اور ازلان اور پاریزہ بالکل انہی کی کاٹ پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں اندر ہی اندر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس موقع پر انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور ضبط کر کے وہیں بیٹھی رہیں۔ خیر، یہ مائیوں کی رسم بھی جیسے تیسے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب شادی والا اصل دن آیا تو شاہ خاندان کے لوگ وہاں بھی اپنی اسی خصلت کے ساتھ
آئے۔ شبینہ بیگم اس دن ایک تیز بھڑکتے ہوئے آتشی رنگ کا چمکیلا سوٹ پہن کر آئیں۔ ان کے چہرے پر حد سے زیادہ تیز اور چمکدار میک اپ تھپا ہوا تھا اور پاؤں میں اونچی ہیل پہن کر وہ ہال میں داخل ہوئیں۔ ان کی فطرت کا سب سے بڑا تضاد یہ تھا کہ وہ جب بھی بخاری خاندان سے ملتیں تو اتنی مٹھاس، مروت اور اپنائیت سے ملتیں کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ آج تو لڑکی والوں کو ذلیل کریں گی، لیکن اگلے ہی دن اتنے اچھے اور پیارے طریقے سے ملیں گی کہ کوئی ان پر شک ہی نہ کر سکے۔ ان کی اس مکارانہ ملمہ کاری اور دوغلے پن کی وجہ سے ہی بخاری خاندان اب تک ان کی اصل چال اور گھٹیا فطرت کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہا تھا۔ بالآخر شادی اور رخصتی کا وہ بڑا اور رقت آمیز دن آ ہی گیا۔ شادی کی اس پوری تقریب کے دوران آئلہ اور پاریزہ نے دن رات ایک کر دی۔ انہوں نے ہال میں ہر طرف بھاگ دوڑ کر مہمانوں کی ایسی شاندار آؤبھگت کی کہ کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ہال اگرچہ پورا ایئر کنڈیشن تھا اور اندر اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، لیکن مسلسل بھاگ دوڑ اور مہمان نوازی کی وجہ سے ان دونوں کا حال پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس بات کا خاص خیال رکھ رہی تھیں کہ مہمانوں کی دیکھ بھال میں کوئی چھوٹی سی بھی کمی نہ رہ جائے اور شبینہ بیگم کو بخاری خاندان پر انگلی اٹھانے یا کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ خیر، شادی بخیریت گزر گئی اور بالآخر حیا کی رخصتی کا وہ جگرودوز وقت آ پہنچا جہاں سب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس موقع پر سب سے برا حال حیا کی والدہ شہربانو کا تھا، جو حیا سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کو جدا ہوتے دیکھ کر ان کا دل پھٹ پڑا تھا اور وہ حیا کو گلے سے لگائے زار و قطار رو رہی تھیں۔ ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اذلان، درار اور بھابھی آئلہ نے بھی معصوم حیا کو گلے سے لگایا اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ درار بخاری اور ان کے والد زرار صاحب بھی حیا کو الوداع کہتے ہوئے اپنی مروجہ مردانہ ضبط کو بھول کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ دوسری طرف پاریزہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ وہ خاندان کے سامنے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا دل پتھر کر کے مضبوطی سے کھڑی رہی، مگر اندر سے اس کا دل بھی مٹھی میں آ رہا تھا۔ جب اس سے بالکل صبر نہ ہوا تو وہ چپکے سے سب کی نظروں سے بچ کر ایک کونے میں چلی گئی اور وہاں جا کر اکیلے میں دل کھول کر روئی، مگر اس نے عیار سسرال والوں کے سامنے اپنے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ حیا کی بڑی بہن سوہا اس رخصتی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ رخصتی سے ٹھیک ایک دن پہلے ان کی ساس اچانک سیڑھیوں سے گر گئی تھیں، جس کی وجہ سے سوہا کو آنن فانن کوئٹہ بھاگنا پڑا تھا۔ یوں سوہا کی غیر موجودگی میں پورے خاندان کے آنسوؤں، سسکیوں اور دعاؤں کے ساتھ حیا رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب شاہ خاندان حیا کو بہا کر اپنے گھر لے آیا تو وہاں کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سسرال پہنچتے ہی انہوں نے حیا کے سامنے ملمہ کاری کا ایک نیا پتا پھینکا اور بولے، حیا بیٹا، ہم تو بہت براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ناچو گاؤ عیش کرو۔ انہوں نے گھر میں ناچ گانے کی محفل سجا دی اور حیا کو بھی اس میں خوب نچایا۔ حیا چونکہ صرف 15 سال کی ایک معصوم بچی تھی اور اس نے اپنے میکے میں ہمیشہ ایسے ناچ گانے اور بےہودگی پر سخت پابندی اور سختی دیکھی تھی، اس لیے سسرال میں ملنے والی اس اچانک اور نام نہاد آزادی نے اسے چونکا دیا۔ ظاہر ہے کم عمری میں جب ایسی بےہودہ آزادی ملتی ہے تو بچہ بہک جاتا ہے، اور حیا بھی اس چمکیلے جال میں آ کر تھوڑی بہک گئی اور ان کے کہنے پر خوب ناچی۔ لیکن اس جھوٹی ملمہ کاری کا اصل سچ تب سامنے آیا جب حیا ناچ گانے کے بعد تھک کر
اوپر اپنے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ حیران رہ گئی۔ کمرے میں وہ شاندار اور بیش قیمت فرنیچر تو سجا ہوا تھا جو اس کی بڑی بہن سوہا نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا، لیکن اس قیمتی فرنیچر کے علاوہ پورے کمرے میں شادی کی کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ نہ کوئی پھول تھے، نہ کوئی سجی ہوئی سیج، بس اس دیوار پر جہاں اس کے بیڈ کا سرہانہ تھا انتہائی سستی اور گھٹیا حالت میں صرف 6 غبارے لگے ہوئے تھے، اور کمرے کے ایک کونے میں مرجھائی سی چلی لائٹ لٹک رہی تھی جس کے آدھے بلب پہلے ہی فیوز ہو چکے تھے۔ شاہ خاندان کی مکارانہ اور کنجوسی اور گھٹیا پن اب حیا کے سامنے اس کے اپنے کمرے کی بدحالی کی صورت میں منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر فریش ہونے کے لیے جیسے ہی حیا نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک دھماکے سے اپنے بڑے بھائی اذلان کا کہا ہوا وہ ایک لفظ یاد آ گیا۔ یہ نکاح کے بعد کی بات تھی جب اذلان نے اپنے والد زرار صاحب سے بحث کرتے ہوئے شدید غصے میں کہا تھا، کہاں رشتہ کر دیا آپ نے بابا؟ میں جب ان کے یہاں فرنیچر دینے گیا تو میں نے دیکھا ان کے باتھ روم میں تو فلش تک نہیں تھا۔ آپ میری معصوم بہن کو کس جہنم میں بہا رہے ہیں؟ اس وقت تو حیا نے ان باتوں پر اتنا غور نہیں کیا تھا، مگر اب اپنی آنکھوں سے باتھ روم کی وہ خستہ حالی دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ الٹے قدموں باہر آئی اور گھبرا کر شاہ زین سے بولی، شاہ زین باتھ روم میں تو فلش تک نہیں ہے، میں اب کیا کروں گی؟ حیا کی یہ بات سن کر شاہ زین کا چہرہ یکدم بدل گیا اور اس نے انتہائی روکھے اور کڑوے لہجے میں جواب دیا، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو اپنے بھائی سے بولو کہ یہاں آ کر فلش لگوا دے۔ شاہ زین کا یہ تیکھا اور بدتمیزانہ لہجہ معصوم حیا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو شاہ زین رشتہ پکا ہونے کے وقت اتنا سیدھا اور اچھا بن رہا تھا وہ شادی کی پہلی ہی رات اس طرح بات کرے گا۔ اسے شاہ زین کا یہ بدلا ہوا انداز دلی طور پر بے حد برا لگا، مگر وہ صرف 15 سال کی ایک ناسمجھ بچی تھی، وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے خاموشی سے اس کڑوے گھونٹ کو پی لیا اور بس وقت کو دھکا دینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ زین نے بھی اپنا غصہ تھوکا اور دوبارہ اپنی چکنی چپڑی اور میٹھی باتوں کا جال بچھایا جس میں وہ معصوم اور نادان حیا کو ایک بار پھر گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔